جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ جائیں کہ جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو، تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ انسان سبھی خوبصورت ہیں، صرف غربت اور معاشرتی ناانصافی ان کا چہرہ بدل دیتی ہے۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے، تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں، اور کبھی کسی کو اس تک نہ پہنچنے دیں، کیونکہ رشتہ ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم کسی انسان کو چھوڑ جائیں گے تو وہ نہیں رہ پائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے ساتھ اس انسان کا خلوص، محبت، مان، اعتبار سب ساتھ سمیٹ لاتے ہیں۔ وہ انسان وقتی تکلیف میں مبتلا ضرور ہوتا ہے، پر پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ہمارے لوٹ آنے کی صورت میں ہمیں معافی تو مل سکتی ہے، دوبارہ اس انسان تک رسائی نہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو کیا آ جائے گی؟ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا کسی کی محبت۔ انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ قابل ترس نہیں، قابل رشک بنیں۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں، اس کا سوال نہیں ہوگا، تم اس سے اس کے پیچھے خود کو مت ہلکان کرو۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا نعم البدل نہیں ہوتا، اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں، اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا کی ساری خوشبوئیں مل کر بھی بابا کے پاس سے آنے والی خوشبو جیسی نہیں بن سکتی۔ کہیں بھی کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ آپ کے رویے، آپ کا وقت، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات سب بدل جاتے ہیں، کیونکہ آپ تو انسان ہیں، اسی دنیا کے باسی۔ تبدیلی جس دنیا کا نظام ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ صبر کی حد بھی تو کچھ ہوتی ہے، کتنا پلکوں پہ سنبھالوں پانی۔ اولاد کی غلط تربیت کا طعنہ ہمیشہ ماں کو دیا جاتا ہے، جبکہ تربیت کسی ایک فرد کی کوشش اور ذمہ داری کا نام نہیں۔ گھر کا ماحول، افراد کا رہن سہن، گھر کے دوسرے افراد کی شخصیات، گفتگو اور کردار بھی نظر انداز ہوتے ہیں، مگر یہ بات ہمارا معاشرہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ زندگی کے کچھ حقائق بھی کس قدر تلخ ہوتے ہیں۔ حالات کی گرد میں کچھ وقت کے لیے ہم سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں، جن سے لا علم رہنا ہمیں زندگی کا سب سے بڑا خسارہ لگتا ہے۔ در حقیقت اصل خسارہ تو ان حقائق کا ہم پر واضح ہو جانا ہوتا ہے۔ بے شک لا علمی ایک نعمت ہے، اور آگہی ایک عذاب، اور بعض اوقات تو یہی آگہی کے لمحے موت کے مترادف ہوتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ جان لو کہ ڈر ہوتا نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے، لیکن ڈر ایک خیال ہے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ وہ شرارتیں، وہ شوخیاں میرے عہد طفل کے کہے، کہیں کھو گئے میرے رات دن، اسی بات کا تو ملال ہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ
مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ زندگی میں کی ہوئی کچھ غلطیوں کو محض پچھتاوے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ امام رومی فرماتے ہیں، اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا ہی میں مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیب دار ہونے کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ضرور ہوتا ہے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ اگر آپ کو اچھے لوگ میسر نہیں ہیں تو آپ اچھی کتابیں پڑھ لیا کریں، جہاں آپ بغیر کسی دقت کے دنیا کے خوبصورت ذہنوں کو محسوس کر سکتے ہیں، بہترین لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہر اس فرد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن سے عام زندگی میں ملاقات کرنا آپ کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ اگر تم اڑ نہیں سکتے تو بھاگو، بھاگ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن آگے بڑھنا نہ چھوڑو۔ روح اور جسم کی خواہش جدا ہے، دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز عالم بالا کی طرف ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کا روح جسم کے ساتھ رہے گا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان کے دل کو اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی دوسرا سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔